میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری اور مرقد میں میری آ کرے سرکار نے فرمایا مرقد میں میری آ کرے سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا کہ آج تم مرقد میں میری آ کرے سرکار نے فرمایا گھبرانا اے دیوانے ایک نعت سنا گھبرانا اے دیوانے ایک نعت سنا میری میرے آقا میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری اور وہ مجھ کو تصور میں کہتے ہیں یہی لوگ وہ مجھ کو تصور میں کہتے ہیں یہی لوگوں کہ آ جاؤں گا میں ناصر محفل کو سجا میری آ جاؤں گا میں ناصر محفل کو سجا میری ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری یا رسول اللہ ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری میرے آقا میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری اب میں دعوت دوں گا جناب سید طاہرین شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں تمام احباب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گڑی ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ ماشاءاللہ مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ اور کیا ہے اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا
حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ذرا مل کر بولو اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے آقا سب کو طیبہ بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا اور ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے آقا سب کو طیبہ بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہیں لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہیں لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ رب نے دید کو رب نے بلایا عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بنایا بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے آقا سب کو طیبہ بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ جزاک اللہ سید طاہرین شاہ صاحب نے کیف پیدا کر دیا اور یقیناً یہ حقیقت ہے جس کو جو کچھ ملا صدقہ پنج تن پاک ہے اللہ رب العزت ان کے کلام کی برکت سے اس محفل پاک کی برکت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب جتنے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں آپ میری مائیں بہنیں اللہ رب العزت سب کو
حضور علیہ السلام کے در اقدس کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار عمرے کی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثناخوانی ہو اور اس دوران دل سے دعا نکل جائے۔ یہ محافل بہانہ ہوتی ہیں، قبولیت کا بہانہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی محافل سجانے کی، اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آج کی محفل پاک کے روح رواں حضرت علامہ پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب گیلانی آپ کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ آج کی محفل کی مناسبت سے اپنے نورانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ تمام احباب محبت سے نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. سبحان الله. سبحان اللہ. واجب الاحترام حاضرین، سامعین، ناظرین، محترم جناب ایوب صاحب نے اپنے گھر میں آج کی اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس محفل پاک ذکر پاک کی برکت سے ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آمین آمین. جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور پھر
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک تو دلوں کا چین اور سرور ہے. اور یہ غم ٹال وظیفہ ہے. بے شک. آج جب ہر طرف مادیت کا دورہ ہے، گھر گھر کا امن و سکون برباد ہے، گھر گھر میں بیماریوں کا ڈیرا ہے، ہر طرف مشکلات اور پریشانیوں کا دورہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غم ٹال وظیفہ بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں یہ بیماری ہے، گھر میں یہ پرابلم ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں. ایسے ایسے کوئی جناب وظیفہ بتائیں، گھر میں امن و سکون نہیں، گھر میں بیماریوں کا ڈیرا ہے، یہ پرابلم، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ مشکل. سبحان. تو چاروں طرف دوڑ لگی ہوئی ہے جناب، کو وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے آؤ تمہیں غم ٹال وظیفہ بتائیں. غم ٹال وظیفہ کیا ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. تکبیر. رسالت حیدری حیدری حیدری. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. دل میں ان کی یاد ہوگی، جس گھر میں ان کی یاد ہوگی پھر اس گھر سے پرابلم، مشکلات، مصائب، پریشانیاں، غم دور ہو جائیں گے. آزما کے دیکھیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. کیوں کہ ان کا ذکر دلوں کا چین ہے، ان کا ذکر. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب ان کو یاد کرو گے تو دنیا میں اس عالم اسباب میں اس دار امتحان میں کوئی امتحان نہیں آئے گا، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، یہ نہیں کہتے. امتحان آئیں گے، امتحان تو کلاس بدلنے کے لیے ہوتا ہے. یہ بچے ماشاءاللہ تو بیٹھے ہیں، کیوں بھائی اگر آپ ایئر 8 میں ہیں تو جب تک امتحان نہیں ہوگا آپ ایئر 9 میں نہیں جائیں. اگر امتحان نہیں ہوا تو اسی کلاس میں امتحان ہوتا ہے کلاس بدلنے کے لیے. امتحان تو کلاس بدلنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ابھی قاری صاحب متجل علی نے جب تلاوت قرآن مجید ارشاد فرمائی، آپ فرما رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، تو وہ آیتیں تلاوت کی
कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है हमने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। फज़िब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमात, हमने इम्तिहान लिया फतम्महुन, उन्होंने सारे इम्तिहान पास किए। और जब इम्तिहान पास किए ना, क्लास बदली तो फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ खलील हमने तुम्हें सारी इंसानियत का इमाम बना दिया। यहूदियों को देखो तो जनाब खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम एहतराम की निगाह से याद देखते हैं, एहतराम से जिक्र करते हैं। ईसाइयों को देखो एहतराम की निगाह से देखते हैं, जिक्र करते हैं, और हमारे तो हैं ही हमारे। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो हम ये नहीं कहते, याद रखिए, हम ये नहीं कहते कि इम्तिहान नहीं होगा, आजमाइश नहीं होगी। इम्तिहान होगा, इम्तिहान क्लास बदलने के लिए, लेकिन दिल मुतमिन रहेगा, सुकून मिलेगा। मुश्किलात, बड़ी से बड़ी मुश्किलात आ जाए, बड़ी से बड़ी मुश्किलात पड़े तो सब्र इस्तिकामत का साथ नहीं छूटेगा। अमन और चैन रहेगा, सुकून और इत्मीनान रहेगा। कब? जब तुम्हारा रिश्ता अपने आका के साथ कायम रहेगा, जब उनकी याद होगी, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा, तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो लोग सुकून के लिए, चैन के लिए, अमन के लिए, इत्मीनान के लिए ढूंढते फिर रहे हैं। कोई नुस्खा मिले, कोई वजीफा मिले, कोई तावीज मिले। आला हजरत ने गमटाल वजीफा बता दिया कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। या रसूलुल्लाह का नारा लगेगा, महफिल में अमन और सुकून आएगा, अल्लाह की रहमत की बरसात शुरू हो जाएगी। किताब शिफा मुझे याद आ रही है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, हजरत फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब लोग पूछते हैं बताओ सहाबा का अमल क्या था? आप सहाबा का अमल सुनिए, सहाबा का अमल सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाँव सुन्न हो गया, पाँव सुन्न हो गया, महफिल में बैठे हैं, पाँव सुन्न हो गया। साथियों ने कहा जो आपको सबसे प्यारा लगता है ना उसका नाम ले। सहाबा का अमल देखिए ना, सहाबा बैठे हैं, अब बैठे बैठे ज्यादा देर बैठे तो पाँव क्या होता है? कहा उनको भी पता था लेकिन हमें बताना था। जो सबसे प्यारा नाम है, जो सबसे प्यारा लगता है आपको, जो सबसे ज्यादा महबूब है, उसका नाम ले। तो फौरन कहा या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरन पाँव सही हो गया। तो क्या नतीजा निकला? सहाबा का अमल भी ये था कि जब याद आ गए सब गम बुला दिए। सबसे प्यारा कौन था? अब उसका नाम ले जो आपको सबसे ज्यादा महबूब और प्यारा हो। सहाबा को सबसे प्यारा कौन था?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور کما قال علیہ السلام تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے اولاد سے سارے جہان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے. سب سے زیادہ مجھے ساتھ محبت اور پیار نہ کرے, مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے, مومن ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے ابا حضور کو اپنی جان سے, مال سے, اولاد سے, ماں باپ سے, ساری انسانیت سے, سارے جہان سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھتے تھے. تو پھر کہا جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا نام لیں, پیارا نام لیں, محبوب نام لیں. ناموں میں سے سب سے پیارا محبوب نام کون سا نام تھا؟ اپنے آقا کا نام, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگ پوچھتے ہیں یہ چومتے کیوں ہو؟ آئینے کے سامنے دیکھ اور کسی قاری سے پوچھ کہ ان کو ادا کیسے کرنا. سبحان اللہ. اپنے کسی سے پوچھ لے, ہمارے پہ ہاں جی. تو جب یہ میم ہا اور میم دال کا تلفظ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلفظ کیا جائے گا تو نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ کو مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ دونوں ہونٹ بوسہ لیں گے, نیچے والا اوپر والے کو چوم لے گا, مل جائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب کو نام ہی وہ دیا. ایسا بے نیاز ہے نا کہ محبوب جتنا زور مرضی لگا لے, جتنا زور مرضی لگا لے کہ نہیں چومنا, میں تیرا نام لیتے ہوئے ان سے چموا کے نہ چھوڑ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت حیدری. نام ہی ایسا دیا. اللہ کیا کیا. کافر جمع ہوئے, کافر جمع ہوئے. انہوں نے کہا بھی ہم جب یہ نام لیتے ہیں تو یہ تو نعت پڑ گئی. حضور کا صرف نام ہی لیا جائے نا, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے. نعت کیا ہے؟ تعریف. بار 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 بے شمار, ہر لحظہ ہر آن نئے انداز سے نئی شان سے تعریف کی جائے, اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جب آپ کے دادا پاک حضرت خواجہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا نا حضور کا, الہام تھا, ندا تھی, غیب سے بتلایا گیا تھا آپ کی اماں پاک کو, دادا پاک نے نام رکھا. تو آپ چونکہ سردار قریش تھے, سردار مکہ تھے, لوگ جمع ہوئے, انہوں نے پوچھا نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ. تو انہوں نے پوچھا آپ نے یہ نام رکھا, تو اس کا معنی تو جو جس کی بار 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 ہر آن نئے انداز سے نئی شان سے تعریف کی جائے, ان کی تعریف کرے گا کون؟ تعریف کون کرے گا؟ اللہ. اسی وقت ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, فرمایا زمین میں مخلوق کرے گی, خدائی کرے گی, آسمانوں میں خود خدا کرے گی. نام ایسا دیا, اللہ اکبر, ایسا مبارک نام دیا, برکت والا نام دیا. نام میں کتنی برکتیں؟ اللہ اکبر. تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے, تیرا نام لیا. اس منوا کا اس کا نام لیں, جو پیارا اور محبوب ہے, حضور کا نام لیا درست ہو گیا, کیونکہ تیرا نام لیا ٹل
جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا چل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے کس کا نام لیں جو سب سے پیارا ہے محبوب ہے سارے نالوں سونا تے پیارا تے میٹھا مٹھاس میں اگر مثال دینی ہو نا مٹھاس میں کیا مثال دیتے ہیں شہد سفیدی میں وائٹنس میں مثال دینی ہو تو کیا مثال دیتے ہیں دودھ دودھ جیسا سفید ٹھیک ہے جی اور اگر سیاہی میں مثال دینی ہو تو کالی رات کی مثال دیں گے اندھیری رات جیسا سیاہ دودھ جیسا سفید شہد جیسا کیوں کیا میں شہد سے میٹھی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی مٹھاس میں شہد کی مثال دی جاتی ہے لیکن حضور کا نام اللہ شہد سے میٹھا ان کا نام حضور کا نام میں نامی اس میں گرامی شہد سے بھی میٹھا اللہ لیکن کس کو ان کے سینے میں ایمان ہے ان کے سینے میں ایمان ہے ان کو شہد سے بھی میٹھا این دوستو کسی نے اگر یاد ہوئے اے بزرگوں نے پتا ہونا ملیریا ہوئے نا بخار دودھ دیو میٹھا لگتا ہے یا کڑوا لگتا ہے کڑوا دودھ ملیریا ہوا بخار اللہ کے قرآن کہتا ہے دودھ کیا ہے سائغ للشاربین سائغ للشاربین ایسے ہی سائغ للشاربین پینے والے سے بڑا مزیدار ہے دودھ آپ پیئیں گے کتنا مزیدار ہے قرآن نے تعریف کی ہے فرمایا اللہ کی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جانور سے ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے اس کے درمیان سے تمہیں دودھ عطا کیا اس کی قدرت دیکھو نا اس کی شان دیکھو آیت مجھے پوری اگر اس سے پہلے پڑھ دیں تو اور زیادہ لطف آ جائے گا سائغ للشاربین نسقیکم مما فی بطونہا شراب مختلف الوانہ فی شفاء للناس فرمایا ہم یہ ہماری نشانی ہے دیکھو اور عبرت حاصل کرو نصیحت لے اس کی قدرت کا دیکھو کہ پروردگار عالم تمہیں دودھ دے عطا فرماتا ہے کہاں سے آیا جانور سے اس کے پیٹ سے ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سفید دودھ لذت والا سائغ للشاربین اور پینے والوں کے لیے ذائقے دار مزیدار دودھ عطا فرمایا ذرا غور سے دیکھو اس دودھ میں خون کی ہلکی سی سرخی بھی ہے نہیں بالکل نہیں سبحان اللہ اس گوبر کی ہلکی سی بو بھی ہے نہیں بالکل نہیں تو اس کی قدرتوں پہ قربان جاؤ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پینے والوں کے لیے مزیدار ہے لذت والا ہے لیکن وہی دودھ ملیریا والے بخار جس کو اس کو دو تو کڑوا لگتا ہے تو قصور دودھ دا یا ہوتا اپنا قصور تو اس کا اپنا ہے نا بیمار ہے اس کا علاج کروائے اس لیے اگر پیارا شہد سے میٹھا نہیں لگتا تو اپنا علاج کروا ایمان والے
کو تو یہ نام اس میں نام لگے گا. شہد سے میٹھا ان کا نام, شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم. جود ہے ان کا شہد سے میٹھا محمد نام. لذت کے لیے ہمیں تو لذت آ رہی ہے کیونکہ مومن جب حضور کا نام سنتا ہے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. میم ہام اور میم دال نام دیا, میم ہا اور میم دال. کتنے حرف؟ 4. اللہ کا ذاتی نام اللہ, کتنے حروف؟ 4. اللہ اس نام میں بھی کوئی حرف نقطے والا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کوئی اللہ. کتنی مناسبت ہے. اللہ. میم ہا اور میم دال. میم سے ہیں, ذرا توجہ, میم سے کیا بنتا ہے؟ میم سے ہیں محبوب و رب کے. میم بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے سارے نبی اللہ کے پیارے, سارے نبی اللہ کے محبوب ہیں نا, پیارے ہیں, لیکن یہ محبوبیت ان تک محدود ہے. حضور ایسے محبوب ہیں کہ جو حضور کا غلام بن جائے وہ بھی یحببکم اللہ, وہ بھی محبوب. تو میم سے ہیں محبوب و رب کے. آگے کیا؟ ہا سے حاکم عرب و عجم کے. آگے دوسری میم, پھر میم آگئی دوسری میم. دوسری میم سے مالک سب کے. میم سے ہیں محبوب و رب کے. آج صرف شعر سناؤں گا کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے گا. آئندہ آپ جب محفل رکھیں یاد کرائیں تو ان کو جو یہ کہہ رہا ہوں نا یہ شعر کی صورت میں سنا رہا ہوں تو شاید کوئی سمجھیں گے یار شعر سنا کے قرآن سے ثابت کریں گے کہ میم سے ہے ہا سے حاکم, میم سے مالک, یہ سب قرآن مجید سے ہم ثابت. میم سے ہیں محبوب و رب کے, ہا سے حاکم عرب و عجم کے, اور دوسری میم سے مالک سب کے, دال سے داتا دونوں جہاں کے, دال سے داتا دونوں جہاں کے, جود ہے ان کا شہد سے میٹھا محمد نام, شہد سے میٹھا محمد نام. دال سے داتا کائنات میں جو کچھ بٹتا ہے حضور کی بارگاہ سے. انما انا قاسم واللہ یعطیکم ما شاء. ہم ان سب پہ انشاءاللہ گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے. وما توفیقی الا باللہ. کیونکہ وہ بات چڑھ گئی نا تو پھر بات بہت طویل ہو جائے گی, اس لیے میں چاہتا ہوں آج ذرا یہ ذوق والا مسئلہ جو ہے نا یہی قائم رہے کہ حضور محبوب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, حضور حاکم ہیں, اور حضور مالک ہیں, اور حضور داتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے مانگا, اور اس دنیا کی نعمتیں نہیں, صرف اس دنیا کی نعمتیں بھی مانگی. یہ تو بتانا پھر ہمارا کام ہے نا کہ اس دنیا کی نعمتیں بھی حضور سے مانگی اور آخرت کی نعمتیں بھی حضور سے مانگی. ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں, پہلے قرآن سے ہلکا سا اشارہ کر دوں. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, کیونکہ آج کل ڈائریکٹ والے بڑے لوگ ہیں. سبحان اللہ شاہ صاحب. دیتا تو اللہ ہے نا, دیتا تو اللہ ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے, ہمارا بھی یہی ایمان ہے, لیکن اس کی بخشش
ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے دلاتے دیتا وہ ہے دلاتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اب سنیے میں عرض کرنے لگا تھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سبحان اللہ اتنا تو پہلا پارا یاد رہے گا نا سورہ بقرہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کیجئے جب پانی مانگا کس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا محبوب علیہ السلام یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا یا اللہ کس لیے مانگا اپنے لیے فرمانا لقوم اپنی ایک منٹ آپ مجھے دیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کس کے لیے پانی مانگا قوم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نے کہا تھا یا آٹومیٹکلی مانگا سبحان اللہ دو باتیں یاد رکھو غور کرو اس پہ جی ہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا لے قوم کے لیے مانگا تو اللہ نے یہ کہا کہ قوم کو کہے نا مجھ سے مانگے ڈائریکٹ سبحان اللہ اگر ان کی بات صحیح ہوتی تو پھر تو اللہ کہتا کہ قوم سے کہیں آپ کیوں مانگتے ہیں قوم سے کہیں مجھ سے مانگے ڈائریکٹ اور اس سے بھی پہلے جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا کہ پانی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کیا کہتے ہو میں کیا کروں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو دونوں باتیں سمجھ آئیں یہ تو یاد رہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں اللہ سے مانگو تمہیں بتا دیا نا خدا ہے ایمان لے آئے ہو میں رسول ہوں میرے ساتھ ایمان رکھتے ہو تو خدا کو مان لیا ہے تو خدا سے ڈائریکٹ مانگو نہیں کہا قوم نے مانگا پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ کے پاس وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا اللہ قوم کے لیے پانی چاہیے سبحان اللہ وسیلہ سمجھ آیا بے شک یہ ڈائریکٹ ہے یا نبی کے وسیلے سے ہے تو اللہ نے کیا کہا نہیں دوں گا نہیں کیا فرمایا فرمایا یہ ڈنڈا کس لیے ہے یا موسیٰ علیہ السلام یہ ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا یہ ذرا پتھر پہ مارو سبحان اللہ سبحان پتھر پہ مارو جب پتھر پہ ڈنڈا مارا اب تو مار ڈنڈا تو ڈنڈا مارنا پتھر پہ جب اللہ کے کلیم نے پتھر پہ ڈنڈا مارا تو کیا ہوا فنفجرت من حسنتا 12 قبیلے تھے 12 چشمے جاری ہو گئے کیا ہوا 12 چشمے جاری ہو گئے تو کیا نتیجہ میں نکلا سبحان اللہ وسیلہ بھی ثابت کیا بات وسیلہ بھی ثابت ڈائریکٹ نہیں صحیح بات ڈائریکٹ وہ جو چاہے کرے وہ قادر ہے تم میں استعداد ہی نہیں سبحان اللہ ڈائریکٹ لینے کی تم میں ہمت نہیں استعداد نہیں پاور نہیں اس کے لیے تو وہ بندہ چاہیے جس کو اللہ نے پاور دی ہے سبحان اللہ درمیان میں اس لیے نبی کا وسیلہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی یہ پاور دی یہ استعداد دی 70 بندے نہیں لے گئے تھے بنی اسرائیل کے ہاں کیا ہوا بندے تو مر گئے اس لیے پاور نہیں استعداد نہیں اس سے لے جس کو اللہ نے یہ پاور دی ہے درمیان میں نبی کا وسیلہ رکھا ایک بات وسیلہ ثابت ہوا اس لیے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں وسیلے سے کیوں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ایک بات وسیلہ ثابت دوسری بات نبی کا بے مثل ہونا ثابت تم اور ہو وہ اور ہیں نہ تم ان جیسے نہ وہ تم جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری ربائی آج کی محفل میں
سنا کے پھر ختم کرتے ہیں. دو چیزیں ثابت ہوئیں, بے شک وسیلہ بھی ثابت, ان کا بے مثل ہونا بھی ثابت. نہ وہ تم جیسے نہ تم ان جیسے, اور ان کا دینا بھی ثابت. بے شک تو جو دے اس کو کہتے ہیں داتا. حضور تو فرماتے ہیں اللہ جو دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر دونوں جہاں کے مالک بھی ہیں, داتا بھی ہیں. دال سے داتا دونوں جہاں کے, جود ہے ان کا عام, شہد سے میٹھا. تو نہ تم ان جیسے نہ وہ تم جیسے. اللہ اکبر. حضرت امام شورانی نے طبقات کبریٰ میں اس کو بیان کیا. ایک بزرگ تھے ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, اسی پہ ختم کرنے لگا کہ جو بار بار آپ کو ساتھ پڑھایا جاتا ہے نا شعر, نعت کا شعر آپ بھی ساتھ پڑھیں, اس سے سمجھ آئے گا. حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک محفل میں نعت پڑھی, قصیدہ پڑھا, نعت پڑھی, عربی میں قصیدہ. اس کا ایک شعر پڑھا میں, محمد بشر لا کالبشر, محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. عام پتھر بھی پتھر اور ہیرا بھی پتھر بھی پتھر, یاقوت بھی پتھر. اور ماں حضور بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں. محمد بشر لا کالبشر, حضور بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں. یار یہ کیا بات کرتے ہو, بشر ہیں اور بشر جیسے نہیں, یہ کیسے؟ فرمایا جیسے بل ہوا یاقوت بین الحجر, جیسے یاقوت پتھر ہے اور پتھر جیسا نہیں. ہیرا پتھر ہے لیکن پتھر جیسا نہیں, اسی طرح بشر ہے لیکن بشر جیسے نہیں. پھر بھی اس پہ انعام ملا, وہ پھر انشاءاللہ آئندہ صرف ربائی شعر. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں, میں سمجھا اسی کا ترجمہ کیا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کا اپنا انداز. آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا انہیں, قرآن سے پوچھو تو کہتا ہے ایمان ہے, اب ایمان سے پوچھ لیتے ہیں تو کیا کہتا ہے اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. حضور کے محبت, حضور کا عشق, حضور کے نام پاک کا ذکر, حضور کی ذات اقدس کا ذکر چھڑا
تو دیکھا نہیں آپ نے جی سینوں میں ٹھنڈ پڑی دلوں کو اطمینان ہوا اور گھروں میں امن و سکون اور پروردگار عالم کی رحمتوں اور برکتوں کی مسلسل برسات ہوئی. اللہ تعالیٰ اسی سلسلہ کو آخر دم تک جب تک دم میں دم ہے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کے انداز سے آپ کے شعر سے دعا کر لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دم نظر جاری ہو میری زبان پر آخر دم تک یہی ذکر کرتے رہے. دم اور آخر وقت آئے جان کنی کا وقت آئے نظر کا عالم طاری ہو تو دم نظر جاری ہو میری زبان پر دم نظر جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد محمد خدائے محمد محمد اور جب یہ نام آئیں گے تو عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد برائے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مصطفیٰ جان رحمت